اس مبارک عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات بھی رکھی ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ بڑی عظمت والی، بڑی رفعتوں والی، بڑی شانوں والی رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل بہتر رات ہے یہ۔ لیکن بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ رات کب ہوگی، اس کی نشانیاں کیا ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ یہی لیلۃ القدر ہے تاکہ اس میں ہم جو ہے عبادت کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا ہے۔ حدیث میں ایک نشانی صحیح حدیث میں آئی ہے کہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی جو کرنیں ہیں وہ پھیلی ہوئی نہیں ہوتی، باہر نہیں نکلتی، آنکھوں کو چبھتی نہیں ہے، یعنی کہ سورج جو ہے وہ میٹھا میٹھا سا ہوتا ہے، دیکھنے میں دقت نہیں ہوتی، آسانی ہوتی ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی نشانی بتائی گئی ہے۔ جب یہ بھی پھر رات گزرنے کے بعد ہے، رات کو پتہ نہیں چلتا، رات کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ رات ہے لیلۃ القدر۔ لوگوں نے یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں، پانی دودھ بن جاتا ہے، چراغ جلنے لگ جاتے ہیں، یہ نشانی ہے، وہ نشانی ہے، من گھڑت باتیں اپنی طرف سے آگے جو ہے فارورڈ کرتے ہیں۔ تو یہ پتہ چلتا ہے سورج طلوع ہونے کے بعد، غور سے سورج کو دیکھا جائے تو ہاں یہ بھی بزرگوں نے لکھا ہے، وہ رات جو ہے نہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے، معتدل ہوتی ہے، درمیانی رات ہوتی ہے جو شب قدر کی رات ہوتی ہے۔ یہ 1000 مہینوں تے افضل رات ہوتی ہے، یہ عبادت کرنے کی رات ہوتی ہے، یہ معتدل ہوتی ہے، نہ ٹھنڈی اور نہ گرم، تو اس کے اندر عبادت کرنی چاہیے، معتدل رات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے اس کو، اخفاء میں، پردے میں رکھا ہے تاکہ بندے آخری پورا عشرہ عبادت کریں، ہر رات کو جاگیں، بیدار رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں۔